बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कामरान खान अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स विद डॉक्टर कामरान खान के साथ। इस दफ़ा वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। उसकी वजह ये थी कि मैं मुख्तलिफ चीज़ों में इंगेज था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल आप लोगों की बहुत से सवालात थे और आप लोग इंसिस्ट भी कर रहे थे कि इलेक्शन हो चुका 2024 का, उसके नतीजे में एक नई गवर्नमेंट भी फॉर्म हो चुकी। अब वो गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में किस तरह चलेगी, आया लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी या नहीं, या लोगों के मसाइल हल हो पाएंगे या नहीं, और या ये गवर्नमेंट किस हद तक ताकतवर होगी। इस चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जो आपके सवालात हैं, कोशिश करेंगे कि उन सवालात का जवाब दे सकें। जी, सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ताल्लुक़ जामा कराची शोबे सियासियात से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान हक है। सर मेरा सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि अभी इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनी है, और हुकूमत जो ना वो मुश्तरका हुकूमत बनी है, और आपको पता होगा कि सर जो मुश्तरका हुकूमत बनती है वो हमेशा कमज़ोरी होती है। तो सर इनका जो नून लीग की हुकूमत बनी है, पहले भी इनका ये रिकॉर्ड रहा है कि इनकी जो टर्न्योर है वो पूरा कभी नहीं हुआ। तो सर आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने के बाद क्या ये अपना टर्न्योर पूरा कर सकेगी, और आया कि इनकी जो आवाम के लिए खिदमात है वो ऐसी होगी जो काबिल मिसाल हो? देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो है आपस में इत्तेहाद बनाया है, और उसके नतीजे में एक गवर्नमेंट तो फॉर्म हुई है। लेकिन देखना ये कि गवर्नमेंट जो है किस हद तक जो है स्टेबल होगी, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ कि माजी में भी ये लोग बैठे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से जो है फिर या मफादात समझ लें कि ज़्यादा अरसे तक इनका जो है मेल नहीं खाते इक़्तिदार के अंदर। लेकिन अभी पिछले जो इमरान खान के बाद जो 1.5 साल का पीरियड आया था, उसके अंदर जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, उसके अंदर इनकी अच्छी खासी इक्वेशन हो गई। तो असल चीज़ ये कि ये जो इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं और जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो आपस में किस हद तक जो है बैलेंस सूरत रखते हैं। क्या वज़ीर आज़म और सदर की इक्वेशन आपस में अच्छी बनती है? अगर इनकी इक्वेशन अच्छी बनी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा अरसे चले, और अगर इश्यूज़ पे इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गए तो फिर शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि 90s वाली सूरत जो है वो दोबारा से रिवाइव हो जाए। मेरा नाम सैयद आसिम है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। सर मेरा सवाल यह था कि जैसे कि नाम है मुस्लिम लीग नून हमेशा से सिर्फ जो है ना ये अपने सूबे में काम करती रही है, ठीक, उन पर तवज्जो देती रही है। तो अब ये जैसे मरकज़ में आने के बाद ये बाकी सूबों में भी उस तरीके से काम कर पाएगी या नहीं। और जैसे सूबे सिंध के मसले हम देखें तो हमेशा से इनके तालीम हो या किसी भी मसले मसाइल पर हो तो इनका हमेशा ये बहाना रहता है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारी मरकज़ में हुकूमत नहीं है। तो अभी आसिफ अली जरदारी साहब खुद जो है मरकज़ में आज के सदर बन चुके हैं, तो क्या अपने सूबे को उस तरीके से जो है डेवलप कर पाएंगे जैसे बाकी सूबे पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, उनके तालीमी निज़ाम। हम सूबे सिंध से जो है ना काफ़ी हद तक आगे हैं, लेकिन सिंध में जो है ना उस तरीके का कोई निज़ाम नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आपका जो सवाल है उसमें तो आपने दोनों पार्टियों को भागने का मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल सही है कि पहले हमेशा ऐसा होता था कि कोई भी जमात ये कहती थी कि जी हमारी तो वफाक में हुकूमत है तो हम सूबे में हमारी नहीं चलती है, सूबे में हुकूमत है वफाक में हमारी नहीं चलती। अब तो दोनों पार्टियां जो हैं वो वफाक में भी शामिल हैं और समझे सूबे में तो है ही नहीं। तो इसीलिए जो है अब ये जवाब उनके पास नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें ये चाहिए कि हम आगे की तरफ देखें और मुल्क को तरक्की की राह पर लेके आएँ। देखिए, जब दो बड़ी ताकतें जो हैं किसी एक पेज पे आ जाती हैं तो फिर वहाँ से तरक्की का अमल शुरू होता है। तो मुल्क की ये दो बड़ी सियासी जमातें अगर एक पेज के ऊपर मौजूद हैं और दोनों अगर उनकी विल है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालना है, तो मैं समझता हूँ कि कोई अब ऐसी हर्डल्स नहीं है कि पाकिस्तान को ये सीधी राह पे ना डाल सके। और यही वो इनका इम्तहान भी है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालते हैं या पाकिस्तान को वापस उसी राह पे रहने देते हैं। पंजाब का ज़्यादा ताल्लुक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जी पंजाब में तो डेवलपमेंट हमेशा हुई है, और पंजाब में जो शायद शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो वहाँ पर तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है। और यही वजह है कि जो लोग लाहौर जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं तो पंजाब का जो है वो देखते हैं कि पंजाब का जो है तरक्की बहुत ज़्यादा देखने में मिलती है।
تو اسی لیے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کے اندر جو ترقی کا عمل ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سندھ. تو اس وجہ سے جو ہے سندھ کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اب وہ بھی جو ہے ترقی جو ہے وہ اس کی طرف دھیان دیں تاکہ ملک کو ترقی مل سکے. سر میرا سوال ہے اپوزیشن سے متعلق. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس بار قومی اسمبلی کے اندر ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ان کا نظر آ رہا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا حلف برداری ہو گئی یا نواز شریف صاحب کی تقریر ہو گئی یا اس کے علاوہ جو اپوزیشن کے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس کے اندر وہ بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مزاحمت کی شکل میں جو حکومت ہے کیا آگے وہ صحیح طریقے سے سروائیو کر سکے گی یا نہیں, یا لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا سکے گی یا نہیں؟ اور دوسری بات سر یہ ہے کہ حکومت میں جو مشترکہ گورنمنٹ ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جو پچھلے الیکشن کی جو کیمپین تھی اس میں آپس میں جو نا یہ لوگ اپوزیشن کا ہی کردار ادا کر رہے تھے, لیکن اب حکومت میں آنے کے بعد یکسر جو نا ان کے موقف تبدیل ہو گئے ہیں. تو کیا ان سے ان کا سیاسی طور پہ ان کا نقصان ہوا ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں, جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جی ایک مضبوط اپوزیشن ملی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ اپوزیشن تو مضبوط ملی ہے, لیکن ابھی جو اپوزیشن کا جو بیسکلی کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتی پالیسی کو کرٹیسائز کرے اور سیاسی عمل کو چلنے دے. ابھی تک جتنا بھی ٹائم ہوا اس کے اندر جو ان کے پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کی جو رویہ ہے وہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے اور کوئی سیاسی سمجھداری کا رویہ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اسمبلی کی کارروائی کو چلنے نہیں دینا تو اس کا تو سوائے نقصان کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر لوگوں نے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے تو آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کریں, حکومت کو مجبور کریں کہ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کریں. اگر حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے اور آپ اس کام کو نہیں کرنے دیتے تو حکومت کے پاس تو بڑا مضبوط ایک ریزن ہو جائے گا کہ جی ہمیں تو اپوزیشن کچھ کرنے ہی نہیں دیتی ہے, انہوں نے ہماری اسمبلی کی کارروائی چلنے ہی نہیں دی, تو ہم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کیا کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے سنی اتحاد کونسل کے نام سے جو یہ اپوزیشن بنی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور حکومت کو مجبور کریں کہ وہ عوام کے فائدے کے لیے, عوام کے فیور کے لیے وہ پالیسیاں بنائیں اور اس میں آپ جو ہے ضرور حکومت کا ساتھ دیں. لیکن اگر آپ حکومت کو مجبور کریں کہ حکومت کی کارروائی نہ چلے, بدتمیزی, گالم گلوچ, یہ ساری چیزیں ہوتے رہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر پارلیمانی رویہ ہے اور اس طریقے سے جو ہے ملک کو فائدے کی وجہ نقصان پہنچے گا. پہلے جو ہے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ الزامات بھی لگا رہی تھی اور الیکشن میں خلاف بھی کھڑی ہوئی. تو یہ جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ جمہوریت میں جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو یہ الیکشن جیتنے کی ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں اور الیکشن جیتنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب دونوں جماعتیں جو ہیں بڑی شیر و شکر ہوئی ہوئی ہیں. تو جس طرح ماضی میں ایک جملہ کہا جاتا تھا ایک توڑی باری ایک ساڑھی باری, تو اس طرح ابھی یہ دونوں کی ایک ہی باری ہو گئی ہے. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن کو اپنا بڑا مثبت کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو ہمارے پاس تیسرا آپشن آیا تھا وہ اب اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. تو اب کوئی ایسا جواز نہیں ہے ان جماعتوں کے پاس کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جی ہم جو ہیں اس لیے ترقی نہیں کر سکے یا لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو 75 سال کی محرومی ہے وہ اس دفعہ پوری ہو جانی چاہیے کہ اس دفعہ تو دونوں جماعتوں کی اگر ول ہے عوام کو فائدہ پہنچانے کی تو پھر انہیں مل کر کام کرنا چاہیے. جو چیزیں عوام کے بینیفٹس میں ہیں اس کو ہونے دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ روکیں کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان کے کوئی ادارے ہیں جو کہ نام پی آئی ہو گیا, اسٹیل مل ہو گیا, جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جو کہ نام ملک میں خستہ حال ہے, جو ترقی کی طرف ہمیں ملک کو فائدہ وغیرہ نہیں دے رہے. تو نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ان اداروں کو بیچ دیں, اور پیپلز پارٹی کی یہ موقف ہے کہ ہم ان اداروں کو رکھیں, ان کو بیچنا نہیں چاہتے. تو کیا آنے والے وقتوں میں یا حکومت میں رہتے ہوئے یہ دونوں اس ایک پلیٹ فارم پہ آ پائیں گے کہ دونوں یا جو ہسارے والے ہمارے پہیے وغیرہ یہ ہو گئے کہ یہ ہمارے ملک کو فائدہ دے سکے, یا دونوں آپس میں ان کے اختلافات رہ دیں گے, یا کبھی یہ دونوں ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ عام طور پہ اس حق میں نہیں ہوتی کہ اداروں کو بیچا جائے. وہ ہوتی اس کا زیادہ تر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی نیشنلائز ہو, ان کی تحویل میں رہیں. اور نون لیگ ہمیشہ چاہتی ہے کہ جی ادارے جو ہیں وہ ڈی نیشنلائز ہوں. تو ابھی جو پی آئی اے ہے یا
آپ کا اسٹیل مل ہے یا دوسرے ادارے جو کہ خسارے میں ہیں، تو پیپلز پارٹی اگر ان کو قائل کر سکتی ہے کہ جی نہ بیچیں، پروفیٹیبل بنا دیں، تو یہ بڑا ایک ٹاسک ہے کہ یہ اداروں جو ہیں ان کو جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا حکومت کو یا نہیں۔ اچھا، اگر یہ ادارے بیچ بھی دیے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل مقصد یہ نہیں ہے وہ حکومت کو فائدہ ہو، حکومت کو تو ہر صورت میں فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اگر آپ کسی ایسے ادارے کو جو کہ نقصان میں جا رہا ہے اور اس کو بیچتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرتے ہیں، تو آیا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کے بعد کیا لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ لوگوں کو روزگار ملے گا؟ کیا وہاں پر جو ہے جو بھی خریدے گا وہ اس کا براہ راست جو فائدہ لوگوں تک پہنچائے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ حکومت کو تو بیچنے کے بعد فائدہ ہو ہی جائے گا، کیونکہ حکومت تو پیسے لے لے گی جو ان کے بیچنے سے ملیں گے، لیکن کیا عوام کے لیے وہ فائدہ مند چیزیں ہوں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جو ادارے ہم نے ماضی میں بیچے، کیا اس کا بینیفٹ لوگوں کو پہنچا؟ کیا وہ چیزوں کا اگر لوگوں کو بینیفٹ پہنچا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلی فرصت میں بیچ دینا چاہیے، اور اگر لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا ان اداروں کو بیچنے کے بعد، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بے مقصد ہی ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگے کیا ہوتا ہے۔ ورلڈ بینک، IMF کی بھی شرائط آ جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ادارے ہم اتنا زیادہ اپنے طور پہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں بیچنا چاہیے نہیں بیچنا چاہیے۔ بہرحال ابھی کیونکہ گورنمنٹ کو اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے، تو لیٹس سی کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب ملے ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔